اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے جو ہے سورت کو ڈسکس کرنے سے پہلے، سورۃ الکہف کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ ایک ویڈیو جو ہے میں صرف اس چیز پہ بنا رہا ہوں، وہ پھر اس سے اگلی جو ہے نا اس سے اگلی صورتوں میں آیتوں پہ بناؤں گا کہ اس پارٹ کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیا جائے کہ سورت جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ جو ہم نے یہ آیات ابھی پڑھی ہیں 21 ٹو 19 to 21، اس میں کیا چیز کی رول پلے کر رہی ہے، اس کو میں آپ کو ایک جو ہے بک جو ہے سورۃ الکہف اینڈ دا ماڈرن ایج، اس سے جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ہنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے، اور پھر آپ لوگ بھی دیکھیں اور آپ لوگ کمنٹس کے اندر بتائیں کہ وٹ ڈو یو سی ان دیٹ ون۔ کیونکہ اس میں سب سے پہلی چیز جو یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ سٹوری جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو واقعہ ہے اصحاب کہف والا، یہ تو باقی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس پہ انگلش بکس بھی آپ کو مل جائیں گی اس واقعے کے اوپر۔ تو پھر ایسی کیا خاص چیز ہے جو قرآن مجید اس کو بتا رہا ہے؟ بس کیا صرف یہی مقصد ہے کہ جو ہے اس سٹوری کو صرف ٹھیک کرنا تھا، کوئی چیزیں غلط ایڈ ہو گئی تھیں اور اس کو زیادہ کرنا تھا؟ بلکہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتانا چاہ رہا ہے، نہ کہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا انہوں نے ایک سوال پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے۔ تو اس سے پہلے میں کچھ چیزیں کلیئر کر دوں کہ ابن کثیر کی جو کمنٹری ہے، یعنی تفسیر ہے قرآن مجید کی، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ باقی سب جو ہیں علماء یا تفسیر کے جو اسکالرز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ لوگ کون تھے؟ یہ کرسچن لوگ تھے، یعنی کہ عیسائی لوگ تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ کے بعد تھے، اور وہ جو ہے نا ایک جگہ علیحدہ چلے گئے تھے۔ جبکہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ نہیں، یہ عیسائیوں سے بھی بہت پہلے کے لوگ تھے، ورنہ کیوں یہودی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا ان کو کسی عیسائیوں کا پتہ ہے؟ کیونکہ ان کی تو آپس میں عیسائیوں سے دشمنی ہے، تو وہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی عیسائی لوگوں کے بارے میں پوچھیں۔ تو وہ کس کے بارے میں پوچھے تھے؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ عیسائیوں سے بھی پہلے، یعنی کرسچن سے بھی پہلے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور یہودی کبھی بھی جو ہے نا عیسائیوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس میں یہ چیز کہ وہ پچھلے اسکالرز نے کہا کہ وہ نبی عیسیٰ کو جو ہے ان کی پیروی کرتے تھے، یہ اصحاب کہف، اور نبی عیسیٰ کو جو ہے بنی اسرائیل والے یعنی کہ یہود جو ہیں وہ نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں پوچھیں جو نبی عیسیٰ کو مانتے ہوں۔ تو اس کا ایک ابن کثیر کی آپ کو تفسیر سے یہ پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ کرسچن لوگ نہیں تھے، یہ کرسچن سے بھی پہلے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر آگے جب چل کے جو ہے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو ہے نا اب ان پوائنٹس کو آپ غور سے نوٹ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ جس پوائنٹس کو مینشن کر رہا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کیوں مینشن کر رہا ہے، اس میں کیا چیز جو ہے نا چھپی ہو سکتی ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان کو بیان کر رہا ہے تو ان کے ساتھ کوئی نبی نہیں ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ آپ کو بتا رہا ہے، اور یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ چیز، پھر جو ہے اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ینگ مین سیٹ اے گولڈن ایگزامپل ان رسپونڈنگ ٹو دا بلیسفیمی، یعنی شرک آف دیئر سوسائٹی ود ان کمپرومائزنگ فیڈیلٹی ٹو اللہ، کہ انہوں نے شرک کو جو ہے نا کسی صورت برداشت نہیں کیا، اور اس کو جو ہے نا اس کی وجہ سے جب وہ اسے بدل نہیں سکے تو انہوں نے کہا کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے علیحدہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، نہ کہ وہیں پہ رہتے رہیں۔ اور یہ آج جو ہے بہت لیٹسٹ جو چیزیں جو دنیا میں چل رہی ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ آ جائے گا کہ یہ آپ لوگوں نے جو ہے سوچ کر بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کیا اس کا آنسر ہے، کہ آپ کس طرح سے آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سے آپ کو کیا چیز مل سکتی ہے جس کے تھرو آپ جو ہے آج کی دنیا کو ایک نئی دنیا بنا سکیں۔ فار ایگزامپل کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ خوراک سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور ازکا طعام، ایک صحیح کھانا لے کر آنا، ایک صاف ستھرا پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ تو کیا پہلے تو آپ کو انالائز کرنا ہے، اور اس کے لیے ظاہر بات آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا کہ کیا آج کا جو کھانا آپ کو مل رہا ہے کیا وہ فریش اور تازہ اور ازکا ہے،
اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا سلوشن ہے اس کو بدلنے کا؟ یا آپ نے مان لیا کہ بس اب ہم نے سر جھکا کے اسی معاشرے کے ساتھ چلنا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ یہ لو چاندی کا سکہ لو اور جاؤ شہر میں. آج جو ہے اکانومیکل پوزیشن جو ہے دنیا کی اور لوگوں کی اس قدر ڈاؤن جاتی جا رہی ہے کہ ان کو اپنے جو ہے وہ خود ان کو ایک وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر آنا بہت مشکل ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جو بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں. وہ جو اچھی لائف گزار رہے ہیں کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جن کے پاس بالکل ایک وقت کے لیے کھانا نہیں مل رہا وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ اگر آپ صرف اپنے نزدیک یعنی پاکستان کے نزدیک صرف بنگلہ دیش کو ہی دیکھ لیں تو بنگلہ دیش میں 1990 سے 1990 سے لے کے 1999 تک 1999 تک صرف اس 10 سال کے اندر 5,000 تقریباً 4,000 کے قریب جو ہیں بچوں کو جو ہے اللیگلی سیکس کے لیے بیچا گیا ہے. اور اسی طرح تقریباً جو ہے اسی ریشو میں ان کی عورتوں کو بھی جو ہے بنگلہ دیش کی عورتیں جو ہیں وہ ان کاموں کے لیے بیچی جاتی ہیں. تو کیا وہ لوگ جو بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی سلوشن ہے ان بچوں کو یا ان عورتوں کو بچانے کے لیے؟ یا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ اسی طرح زندگی گزاریں گے جیسے وہ ایک عام زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں، کوئی زندہ رہتا ہے یا کوئی مرتا ہے، یا کہ انہوں نے اس سوسائٹی کو بھی بدلنا ہے یا اس سوسائٹی یا پھر اس کا کوئی سلوشن جو ہے نا دنیا کو دینا ہے؟ یہ وہ لیٹسٹ ایشوز ہیں جو کہ مسلمان جو ہیں دیکھنا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ انسٹیڈ دے شوڈ میگنیفائنگ courage in not only proclaiming their faith in the face of all threats but also in challenging the godless word and in condemning its godlessness. کہ انہوں نے صرف اس کو جو ہے نا جو ہے اس طاغوت کے خلاف ہی نہیں کھڑے ہوئے، اس طاغوت کو اس کے منہ پہ جو ہے جواب دیا کہ نہیں، ہم تمہارے سسٹم کو نہیں مانتے، اور اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے بدلنے کی تو ہم تمہاری سوسائٹی سے اب نکل جاتے ہیں. اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اور اسی لیے وہ میں نے کہا تھا کہ وہ جو ورڈ جو رکھا گیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ سینٹر آف دا قرآن میں اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو ایمان والا ہے اس کو وہ اس پہ جو ہے آ کر دیکھے اور غور کرے کہ یہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو سینٹر پہ رکھا ہے اور اس کے آس پاس کیا چیز جو ہے نا بیسیکلی غور طلب ہے جو اور تدبر مانگ دی ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بیان کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ ہے فائنلی وین پرسیکشن ہیڈ بیکم انٹینس دے فیلٹ کمپیلڈ ٹو لیو دیئر پیپل. They resorted to hijra, that is migration from the territory in which there was persecution to a territory of relative safety, and so they choose to flee from their town and its oppression, and while fleeing they pause to rest for a while in a cave. When you decide that it is time to escape from them, that is the word of shirk, and from all that they worship instead of Allah, take refuge in the cave. This is the surah saying. In the case of the Prophet Ibrahim alayhi salam, he and his family fled from Babylon and were guided by Allah to migrate to Holy Land of Palestine. In the case of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he and his companion fled from Makkah to Medina. And so these young believers set an example of conduct which was similar to that of the most exalted of all the prophets, to give us hometown, comfort, job, etc., and migrate as refugees to distant land in order to preserve their faith. ان لوگوں نے وہی ایگزامپل فالو کی جو کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ وہ جب ان کے خلاف زیادہ انہوں نے کہا کہ ان کو جلا دیا جائے اور ان کو سزا دی جائے تو وہ بھی اپنے جو ہیں فیملی کے ساتھ ہجرت کر گئے. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے کفار مکہ کی طرف سے زیادہ جو ہے سخت آزمائش جو ہے نا تھریٹس آئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے پھر اپنے جو ہے نا مائگریشن کی مدینہ کی طرف. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم warned Muslims that the time would come when they would have to emulate the young men who fled to the cave. He did so in the following hadith. اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. Abu Sa'id al-Khudri reported that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, a time would soon come when the best possession of a Muslim will be his goats یعنی کہ بکریاں with which he
would seeks asylum in a valley or in a hill for the sake of his faith. کہ اب عنقریب ایک وقت آئے گا کہ جب جو ہے نا جو سچا ایمان والا ہوگا اسے اس جگہ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور سب سے بہترین اس کے پاس جو خزانہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کی بکریاں اور اس کے مویشی ہوں گے. And now this one, since the surah is to be read for the protection from Dajjal, and since the age of Dajjal will be the last age or the age of Qiyamah, it follows that the surah also send a message indicating that the mankind will embrace godlessness and idolatry in the age similar to the described above. The surah also clearly warns believer in Islam who would remain faithful and resist being a part of that godless world, that they would be subjected to intimidation, persecution and oppression to which the above young men were subjected. That is the explanation of the war on Islam now raging around the world with the greatest intensity. کہ the age of Dajjal will be the age of Qiyamah or the end age, the last age, and this is what the surah, اور یہی ہے جو کہ سورج جو ہے نا جس چیز کی وارننگ دے رہی ہے کہ now the age is going to come. اب جو ہے نا ایک زمانہ آنے جا رہا ہے کہ جو کہ سب سے سخت ہوگا، جس میں شرک اور جو ہے جو بت پرستی اور نئی شکل جو ہے شرک کی اور نئی شکل بت پرستی کی جو ہے اب دنیا میں آنے جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان پہ کھڑے رہیں گے ان کے لیے سب سے سخت جو ہے نا امتحان یہی ہے. تو اس ٹائم پہ انہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس ٹائم پہ انہیں وہی کرنا ہوگا جو کہ اصحاب کہف نے کیا. ٹھیک ہے. When the young men entered the cave, they did so with very deep spiritual fervor, for they immediately prayed that Allah asked for help, mercy from the divine presence itself. O Lord, bestow on us mercy from thyself. ٹھیک ہے. یہی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے نا امرنا رشدا، کہ ہمیں جو ہے نا اپنی طرف سے خاص اپنی طرف سے جو ہے نا ہمیں ہماری مدد فرما. ٹھیک ہے. اور یہ آگے ایک اور حدیث ہے جو کہ موطا امام مالک میں ہے، that Abu Huraira, that the Prophet ﷺ said, the hour will not come until a man passes by the grave of another and says, if only I were in his place. کہ ایک شخص ایک قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا، اس جو ہے مرے ہوئے شخص کی جگہ. کہ وہ جو ہے ٹیسٹ اور ٹرائل اور جو ہے آزمائش وہ اتنی سخت ہو جائے گی کہ وہ انسان چاہے گا کہ وہ زندہ بھی نہ رہے. تو یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کوئی ہے آج کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ جو ہے نا دنیا کے حالات اتنے سخت کر دیے گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید کاش کہ وہ زندہ بھی نہ ہوتے. کیا یہ غریب لوگ ہیں پاکستان کے، یا غریب لوگ ہیں بنگلہ دیش کے، یا غریب لوگ ہیں فلسطین کے جن کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا؟ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی تعداد میں بچوں کو اور عورتوں کو جو ہے بیچا جاتا ہے. آپ کے پاس کیا سلوشن ہے یہ آپ نے جو ہے کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ ان بچوں کو اور ان عورتوں کو کیسے آپ سوسائٹی کے اندر دوبارہ سے جو ہے جب ان کو اس طرح سے بیچا جائے گا تو کیا وہ مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور جو ہے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ ان سائیکولوجیکلی ڈسٹرب لوگوں کو آپ اب دوبارہ سے سوسائٹی کے اندر کیسے جو ہے انٹیگریٹ کریں گے؟ ان کو کیسے سوسائٹی کا پارٹ بنائیں گے؟ ان کو کیسے اس طرف لائیں گے کہ جو ہے وہ اپنی زندگی دوبارہ سے صحیح طریقے سے شروع کر سکیں؟ یہ آپ نے جو ہے اس چیز پہ دوبارہ سے آگے صورت کو آگے چلنے سے پہلے یا آیات کو آگے چلنے سے پہلے آپ نے دوبارہ سے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ کیا آپ کو بھی ان کے لیے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک کچھ لوگ ہیں جو اس طرح سے ان کو بیچا جا رہا ہے، یا اس طرح سے فلسطینی لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس سوسائٹی کو بدلنے کے لیے یا اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آپ کیا سلوشن پیش کرتے ہیں؟ یہ آپ نے جو ہے سوچنا ہے اور دوبارہ سے ان آیتوں کو پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس میں بتانا چاہ رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں جو ہے باقی آیتوں پہ کریں گے. یہ ہے بک ہے دا سورۃ الکہف اینڈ دا ماڈرن ایج. تو آپ اس میں جا کے اس کی ڈیٹیل کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مزید بہت ساری چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہیں. اس کتاب کے اندر ولیتلطف سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ وہاں مینشن کر رہا تھا کہ سورج نکلتا ہے اور پھر ان کی باڈیز جو ہیں وہ رول کرتی ہیں لیفٹ اور رائٹ. ٹھیک ہے. تو وہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟
کہ ان دا ایج آف دجال دا سولر انرجی از گوئنگ ٹو بی ویری کروشل، کہ آپ زیادہ سے زیادہ سورج پہ ریلائی کریں. لیکن جب لاک ڈاؤنز آئیں گے، جب ریسٹرکشن آئیں گی کہ آپ نے گھر سے نکلنا، تو آپ کیا ہوگا کہ آپ اپنے جو سورج ہے اس سے بھی جو ہے آپ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، کیونکہ آپ لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں، اندر بیٹھے ہیں. اس طرح بہت سارے پوائنٹس ہیں. ان سارے پوائنٹس کو آپ جو ہے اگر نوٹ کرتے جائیں کہ کیا کیا ورڈز یوز کیے گئے ہیں اس واقعے کے اندر، جیسے کہ ینگ مین یعنی کہ جوان لوگوں کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، علم کا لفظ یوز کیا گیا ہے، رحمت کا لفظ یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. جو ہے بیوری کی کم یعنی کہ چاندی کے سکے کا لفظ یوز کیا ہے. از کا تعام یعنی کھانے کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. یہ اگر آپ نوٹ کر لیں اور پھر آپ آگے صورت کو آگے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہی ورڈ دوبارہ سے جو ہے نا رپیٹ ہو رہے ہیں. اور پھر آپ اس کو ایک جمع کرنے کی کوشش کریں کہ کیا لنک کیا کریٹ کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ادھر بھی یہی الفاظ یوز کیے ہیں اور آگے اس صورت میں بھی یہی الفاظ یوز کیے ہیں. تو آپ کو ایک نظر آئے گا کہ اٹس لائک اے سرکل، اور یہ ایک خاص میسج جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ سینڈ کرنا چاہ رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر باقی اگلی دفعہ. صدق اللہ العظیم.